عمل صالح کی 4 شاخیں آ رہی ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس کا ایک جامع لفظ لائیں گے تو انسانی ہمدردی۔ سب سے پہلا جو ہے، پہلی شاخ، اہم ترین شاخ انسانی ہمدردی ہو، کہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھے تو خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اسی کو ہمدردی کہتے ہیں۔ ہمدردی کیا معنی؟ ہم جماعت، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ایک جماعت میں پڑھنے والے طالب علم، ہم جماعت، ہمدرد، جن کا درد کامن ہو جائے۔ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کو اپنے دل میں، اس کا نام ہمدردی ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، غریب ہے، کسی کے تن پر کپڑا نہیں ہے، کوئی ہاتھ دراز کر رہا ہے آپ کے سامنے، اپنی عزت نفس ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، کوئی جکڑا گیا ہے، کوئی غلام ہے، اسے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، یا کوئی شخص ہے جو قرض کے اندر اس طرح بندھ گیا ہے کہ جتنی بھی حرکت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کچھ اور ہی الجھتا چلا جاتا ہے، اس کو کہیں ایک بڑی سی کوئی امداد دے کر ایک دفعہ اس سے چھٹکارا دے دیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے صرف اس کی مینٹیننس کے لیے کچھ تھوڑی تھوڑی خیرات دی جاتی رہے، ایک یکمشت جو ہے وہ بڑی، یہ سارے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور عمل صالح میں سب سے پہلے مقدم ترین، یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی بعد میں، اور دیا اس نے مال اس کے محبت کے علی الرغم، مال ہر ایک کو محبوب ہے، لیکن وہ آدمی اپنا مال دے رہا ہے، وہ نیک اگر حقیقتاً ہے، کس کو دے رہا ہے؟ اپنے غریب قرابت داروں کو سب سے پہلے وہ ہیں، پھر یتیم، مسکین، مسافر، حالت مسافرت میں یہ کیفیت عام طور پر طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی، وسائلین، مانگنے والے، وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں۔ دوسری شاخ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کی۔ تیسری شاخ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کی۔ یہ 2 عبادات کی شاخیں ہو گئی۔ پہلی شاخ انسانی ہمدردی، دوسری 2 شاخیں عبادات میں جو اصل ہے، بنیادی ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ۔ نمبر 3 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ بھی عمل کی ایک بات ہے، جب کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی پرومس ہے، اس کو پورا کرنا۔ اس میں سٹریم لائننگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تمام معاملات جو انسانی ہیں وہ معاہدے کے بل پر چلتے ہیں، کانٹریکٹ کے بیسس پر چلتے ہیں۔ کوئی بڑا بلڈنگ کا کام ہے، کوئی بڑا کاروبار ہے، کانٹریکٹ ہے، سپلائی کا کانٹریکٹ ہے وغیرہ، امپلائی کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹس ہیں۔ ایک ملازم آپ نے رکھا ہے، وہ شام تک کام کرے گا اور شام کو آپ اسے 100 روپے دیں گے، یہ کانٹریکٹ ہے۔ کانٹریکٹ کو پورا کرنا، معاہدوں کو پورا کرنا، گویا کہ سٹریم لائننگ ہو جائے پورے کے پورے معاشرے کے اندر، جو باہمی معاملات ہیں، بین الانسانی تعلقات، اس میں عہد کی پابندی۔ اور آخری بات یہ صبر جو سورۃ العصر میں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانی اور مالی نقصانات سے۔ اس راستے میں آئے ہو اگر، تو اب قدم قدم پر امتحان آئیں گے، تمہیں آزما لیا جائے گا کہ واقعتاً تم ایمان لائے ہو۔ تو چاہے فقر و فاقہ ہو، چاہے تکلیفیں ہوں، اور چاہے جنگ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرنا پڑے، اپنے آپ کو اپنی حاضر ہو جانا پڑے، ثابت قدم رہنا۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں راست باز لوگ۔ یہ اگر کوئی نیکی کا اگر کوئی دعویٰ کریں تو پھر سچے ہیں، نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں، اگر یہ ہے کردار۔ اب یہ پوری انسانی شخصیت کا حیولہ سامنے آیا ہے، یہ تمام چیزیں اگر کسی شخصیت میں موجود ہیں، ایک پوری کردار نگاری جو ہے اس آیت کے اندر ہو گئی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تمہارا تصور تقویٰ کچھ اور ہے، خاص وضاقتہ ہو، خاص لباس ہو، خاص انداز ہو اٹھنے بیٹھنے کا، تو بس وہ فلاں شخص بڑا متقی ہے۔ متقی یہ ہے جس میں یہ سارے اوصاف ہوں، یہ ہے ایک جامع شخصیت۔ اور واقعہ یہ ہے نیکی کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے نیکی کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔